بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 54 اور 55 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 54 کا آخری پیراگراف دیکھیے۔ بعض لوگ بڑھ سے بھی بڑھ کر اسے پوجتے ہیں۔ بعض لوگ بڑھ سے بھی بڑھ کر اسے پوجتے ہیں۔ پیپل کے بارے میں ہے کہ پیپل کو بڑھ سے بڑھ کر بھی لوگ پوجتے ہیں، مگر ہمارے مذہب میں خدائے تعالی کے سوا کسی کو پوجنا اور اسے اپنا حاجت روا جاننا شرک ہے۔ مگر ہمارے مذہب میں خدائے تعالی کے سوا کسی کو پوجنا اور اسے اپنا حاجت روا جاننا شرک ہے، اور شرک کرنے والے پر دوزخ میں عذاب ہوگا، اور شرک کرنے والے پر دوزخ میں عذاب ہوگا جس سے اسے نجات نہ ملے گی، بچوں تم کبھی شرک نہ کرنا، دوزخ کی آگ اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ دوزخ کی آگ اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ وہ دوزخ جہاں کی آگ سوئی کے ناکے کی برابر دنیا میں آئے تو سارا جہاں جل بھن کر خاک سیاہ ہو جائے۔ وہ دوزخ جہاں کی آگ سوئی کے ناکے یعنی سوئی کی جو سوراخ ہے، سوئی کے ناکے کی برابر دنیا میں آئے تو سارا جہاں جل بھن کر خاک سیاہ ہو جائے۔ وہ دوزخ جہاں کا تھوہڑ جو دوزخیوں کی غذا ہے ایسا کڑوا ہے کہ سارے جہاں کی مٹھائیوں میں ذرا بھی ڈالا جائے تو مٹھاس کا نام و نشان تک نہ رہے۔ وہ دوزخ جہاں کے رہنے والوں کو پانی کی جگہ ابلتی ہوئی پیپ اور گرم لہو پینے کو ملے گا، جسے پیتے ہی ہونٹ سوج جائیں گے، اتڑیاں جل کر پیٹ سے نکل پڑیں گی۔ وہ دوزخ جہاں کے قیدیوں کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی ایسی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی جائیں گی کہ اگر ان میں سے ایک بھی یہاں لائیں تو آدمی تو درکنار پہاڑ کے پہاڑ دب کر چکنا چور ہو جائیں گے۔ وہ دوزخ جہاں کے متکبر امیروں کی گردنوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کے توق ڈالے جائیں گے، اور آگ ہی کے کوڑے ان کے مارے جائیں گے۔ اسی مصیبت میں وہاں کے رہنے والوں کے بدن ہزاروں دفعہ جل بھن جائیں گے اور پھر نئے سرے سے بنا دیے جائیں گے، مگر
وہ اس عذاب سے چھٹکارا نہ پائیں گے۔ روئیں یا پیٹیں، کوئی فریاد نہ سنے گا، ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی۔ یہ سب چیزیں جن کا ذکر ہوا وہاں موجود ہیں۔ جس طرح اللہ تعالی نے یہاں آگ، تھوہڑ، پیپ اور لہو پیدا کیا ہے، دوزخ میں بھی اس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، اور یہاں کی نسبت وہاں کی آگ میں زیادہ جلن اور تھوہڑ میں زیادہ کڑواہٹ رکھی ہے۔ جس طرح دنیا کی چیزوں سے ہم کبھی انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح کوئی وجہ نہیں کہ ہم دوزخ کی چیزوں سے انکار کریں، اور اگر کوئی شخص ان سے انکار کرے تو وہ بے شک خدائے تعالی کی قدرت اور طاقت کو نہیں سمجھتا اور اس کی عظمت کو نہیں جانتا۔ خدایا تو ہمیں ایسی باتوں سے بچا، خدایا تو ہمیں ایسی باتوں سے بچا اور دوزخ کی آگ کے لائق نہ بنا۔ آمین ثم آمین۔ پھر سے ایک بار دیکھیں پورا سبق۔ بعض لوگ بڑھ سے بھی بڑھ کر اسے پوجتے ہیں، مگر ہمارے مذہب میں خدائے تعالیٰ کے سوا کسی کو پوجنا اور اسے اپنا حاجت روا جاننا شرک ہے، اور شرک کرنے والے پر دوزخ میں عذاب ہوگا جس سے اسے نجات نہ ملے گی۔ بچوں، تم کبھی شرک نہ کرنا، دوزخ کی آگ اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ وہ دوزخ جہاں کی آگ سوئی کے ناکے کی برابر دنیا میں آئے تو سارا جہاں جل بھن کر خاک سیاہ ہو جائے۔ وہ دوزخ جہاں کا تھوہڑ جو دوزخیوں کی غذا ہے ایسا کڑوا ہے کہ سارے جہاں کی مٹھائیوں میں ذرا بھی ڈالا جائے تو مٹھاس کا نام و نشان تک نہ رہے۔ وہ دوزخ جہاں کے رہنے والوں کو پانی کی جگہ ابلتی ہوئی پیپ اور گرم لہو پینے کو ملے گا، جسے پیتے ہی ہونٹ سوج جائیں گے، انتڑیاں جل کر پیٹ سے نکل پڑیں گی۔ وہ دوزخ جہاں کے قیدیوں کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی ایسی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی جائیں گی کہ اگر ان میں سے ایک بھی یہاں لائیں تو آدمی تو درکنار پہاڑ کے پہاڑ دب کر چکنا چور ہو جائیں گے۔ وہ دوزخ جہاں کے متکبر امیروں کی گردنوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کے توق ڈالے جائیں گے اور آگ ہی کے کوڑے ان کے مارے جائیں گے۔ اسی مصیبت میں وہاں کے رہنے والوں کے بدن ہزاروں دفعہ جل بھن جائیں گے اور پھر نئے سرے سے بنا دیے جائیں گے، مگر وہ اس عذاب سے چھٹکارا نہ پائیں گے۔ روئیں یا پیٹیں، کوئی فریاد نہ سنے گا، ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی۔ یہ سب چیزیں جن کا ذکر ہوا وہاں موجود ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں آگ، تھوہڑ، پیپ اور لہو پیدا کیا ہے، دوزخ میں بھی
اس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، اور یہاں کی نسبت وہاں کی آگ میں زیادہ جلن اور تھوہڑ میں زیادہ کڑواہٹ رکھی ہے۔ جس طرح دنیا کی چیزوں سے ہم کبھی انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح کوئی وجہ نہیں کہ ہم دوزخ کی چیزوں سے انکار کریں، اور اگر کوئی شخص ان سے انکار کرے تو وہ بے شک خدائے تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو نہیں سمجھتا اور اس کی عظمت کو نہیں جانتا۔ خدایا تو ہمیں ایسی باتوں سے بچا اور دوزخ کی آگ کے لائق نہ بنا۔ آمین ثم آمین۔